بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ زویشا اس کے لب ہلے تھے، نیچے کھڑی بونیا نے اس کے ٹانگ پر پنجے مارنا شروع کیے تھے، ماؤں ماؤں کر کے۔ ہائی فہا نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور جیسے پتھر کی بن گئی تھی۔ سانس روکے اس نے دیکھا تھا، ٹانگیں ہی نہیں پورا جسم کانپا تھا، یہ سوچ کر اب کیا ہوگا۔ ہیثم دیکھو بیٹا، اس میں ارسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب زینب کی وجہ سے۔ مسز طارق آگے بھی بول رہی تھی پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ نیچے جھک کر ماؤں کرتی بونیا کو گود میں اٹھایا جو یہ سب سن کر بے تاب تھی۔ ہائی پلیز حوصلہ رکھیں، اس کو مجھے دے دیں، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بات کو پلٹنے کی حتی الامکان کوشش کرتے کہا تھا اور اس کے ہاتھ سے بونیا کو پکڑنے لگی تھی۔ کیسے کھائے گی جب اس کا دل پریشان ہے؟ ارے ہم انسانوں سے اچھے تو جانور ہیں، جن سے انسیت ہو جائے ان کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس کا اور میرا حساب ایک جیسا ہے، کیونکہ ہم دونوں کی اس میں جان بستی ہے جو بستر مرگ پر پڑی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔ ہیثم بیٹا یہ سب زینب کی، بس آنٹی بس فا، تم بتاؤ ہر بار میری بہنیں کیوں؟ کبھی ارسم کے بدلے کا نشانہ، کبھی زینب کی جیلسی کا نشانہ، کس کس کے نشانے پر آ کر مرتی رہے گی؟ وہ کبھی سوچا بھی ہے کہ جس کو کانٹا چبھ جائے تو میں زمین آسمان ایک کر دوں؟ کس دل سے میں نے ارسم کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، مگر تم سب نے مل کر اسے مار دیا۔ اس نے برائی آواز میں کہا تھا، اس کے آنسوں میں تڑپ تھی جیسے اس کی روح کسی نے کچلا ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہیثم، مگر مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں، مجھے تو سب بھی آنٹی نے بتایا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے قریب ہوتے کہا تھا، سب قصور میرے ہیں فا، کاش کہ یہ سب نہ ہوتا، مگر اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، اس لیے کہ میری بہن میری ذمہ داری تھی، میری روح بستی تھی اس میں، میری جان تھی وہ۔ اس کے بغیر ہیثم ولید خان کا وجود بے معنی ہے، بے مقصد روح۔ اس کی طرف دیکھتے کٹے دل بوچھی روح کے ساتھ کہتے وہ بنیا کا سر تھپکتا الٹے قدموں اپنی گاڑی تک آیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی بگا کر لے گیا تھا۔ فا میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی، مجھے نہیں پتا کہ ہیثم یہ سب، پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو پلیز۔ انہیں ہاتھ جڑے تھے اس کے آگے، نہیں آنٹی ایسے مت کہیں، میں جانتی ہوں کہ ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کی کنڈیشن میری سمجھ سے بالا تر نہیں ہے، اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو یہی کرتی۔ میرا بھائی اور بھابھی وینٹیلیٹر پر ہیں اور میں کچھ نہیں کر پا رہی، کیسی بد نصیب ہوں میں۔ ہائی کا یہ ری ایکشن فطری تھا، اس نے آنسو پوچھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا تھا، آئی تھنک بیٹا تمہیں گھر جانا چاہیے، جاؤ دیکھو سنبھالو اسے، یہ نہ ہو کچھ غلط ہو جائے، اس کو تمہاری ضرورت ہے اور یہاں کی فکر مت کرنا، میں ہوں یہاں۔ انہیں اس کو گلے لگاتے تسلی دیتے کہا تھا، جی آنٹی کہتے وہ بھی باہر کی طرف بڑھی گئی تھی اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ زینب میری بچی، مجھے ذکی اس کے چہرے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ عبدال کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا، ایسے جیسے وہ کسی گہرے صدمے اور شوق میں تھا، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، جیسے وہ پلک جھپکنے گا نظریں ہٹائے گا تو یہ دنیا منٹوں میں اسے اس کے سامنے سے اوجھل کر دے گی۔ وہی چہرہ تھا جس کو ہر صبح اٹھ کر دیکھنے کی اس نے تمنا کی، جسے صرف پیار مانگا تھا، جس کے ساتھ کی تمنا نے اسے اچھے برے کی تمیز بلا دی تھی، جس کے ساتھ کے لیے ہر ہاتھ تک گیا وہ پھر بھی وہ خالی ہاتھ رہا۔ کیوں؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میرے پاس ہے جواب۔ اس کے سامنے ایک دم سے سفید فراق پہنے جھلملاتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی وہ۔ عبدال میں دوں تمہارے سارے سوالوں کے جواب، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم کسی کو زبردستی اپنے مقدر میں نہیں سجا سکتی، یہ پہلا تھپڑ ہے جو مجھے سمیت تمہیں بھی پڑا، تم نے کیا، مجھے رسوا کر کے مجھے ہی پانے چلے تھے کیا؟ بدلے میں تم سمجھے مجھے پا لیا۔ وہ اب کی بار پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہی تھی، نہیں عبدال تم نے مجھے کبھی پایا ہی نہیں، اس دن بھی نہیں جب جھوٹ مکر فریب اپنے گناہ کے پیچھے ہمنا سے ہاتھ ملا کر تم نے اس پاک رشتے کو جوڑا میرے ساتھ۔ میرے لیے تم اس وقت میری زندگی میں آئے نہیں تھے بلکہ میرے لیے مر گئے تھے، اور جس محبت کا راگ تم سوتے اٹھتے بیٹھتے جپتے تھے، ذرا اپنے دل سے پوچھو وہ محبت بھی تھی یا نہیں؟ نہیں وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت کرنے والے کو بھی ملتی ہے، اور تم نے اور میں نے تو محبت کی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ ہمارے ٹوٹے دل کیسے جوڑتا؟ جب ہمارے دل ٹوٹے ہی نہیں تھے تو پھر سزا تو بنتی تھی میرے لیے میرے کیے کی، اور تمہارے لیے تمہارے کیے کی۔ دیکھو مجھے سزا ملی اپنے گناہ کی، کسی کی سانس سے کھینچنے کی، معصوم روح کو روندنے کی، اور تمہیں سزا ملی تمہارے کیے کی۔ اس دن اگر تم سچ بول لیتے تو آج شاید میں تم سے دور نہ ہوتے، تو ہم نے جو بویا وہی کاٹا۔ اس اندھیر نگری میں ہم بھول گئے تھے مکافات کی چکی بڑی سخت ہے۔ اس نے دیکھا تھا وہ رو رہی تھی، کسی نے اس کا چہرہ ڈھانپا تھا،
کلمہ شہادت اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی، وہ جا رہی تھی۔ کسی نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکرائی تھی۔ خدا تمہیں سکون دے، اس نے اس کے منہ سے آخری لفظ سنے تھے اور پھر دیکھا تھا اس نے وہ گھر چلی گئی تھی۔ زینب، اس نے زیر لب کہا تھا اور تڑپ کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اب اس کے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ ہم نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں سارے ہلایا تھا۔ کتنا سخت دل تھا اس کا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک جیتی جگتی بہن کل تک جس کے ساتھ ہنستی بولتی تھی منو مٹی تلے کیسے جا سوئے گی۔ ایک بار بھی دل نہیں تڑپا۔ پاپا آئیں تو کہنا ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک لوٹو گی۔ ڈرائیور سے گاڑی کی کیجیے لیتے اس نے کہا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اشال، تمہارے ارد گرد ایسا جال پھینکوں گی میں کہ تم کیا تمہارے بھائی بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر منتیں کر کے میرے سامنے کہ پلیز ہماری بہن کو بچا لو، اور تمہارے پاس پھر آرام تر کوئی دوسرا حال یا آپشن نہیں ہوگا۔ اس نے ہیثم کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتے کہا تھا اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے ہیثم سے ملنا ہے، کیا میں مل سکتی ہوں؟ اس نے ڈرائیونگ روم میں بیٹھتے ملازمہ کے پوچھنے پر اسے کہا تھا۔ ہیثم بیٹا تو باہر ہیں، آ گئے وہ؟ اس نے کہتے سامنے دیکھا تھا جہاں سے وہ بونیے کو لیے آیا تھا۔ ہیلو ہیثم، اس نے ہیثم کے آتے ہی کہا تھا۔ اس نے جواب میں اتنا ہی کہا تھا، ہیثم مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو، اشال نے میری بہن کو جان سے مار دیا، اور یہ بات شاید تمہیں پتہ نہ ہو مگر اشال کی وجہ سے تمہاری بہن بھی آج وینٹیلیٹر پر ہے اور زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چال اس ارسم اور اشال دونوں بہن بھائیوں کی چلائی ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس میں ارحام اور احاب کا کتنا ہاتھ ہے۔ دیکھو پلیز میرا ساتھ دو، ہمیں مل کر چلنا ہوگا تبھی ہم ان سب کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں گے۔ اس نے روتے ہوئے بھرپور اداکاری کرتے کہا تھا، ہمنا جھوٹ مت بولو، کرنا کیا چاہ رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ اپنی بہن کو کھو کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو؟ فا نے اندر آتے کہا تھا، میں یہ سب کچھ کر نہیں رہی بلکہ جو ہوا ہے اس کا انصاف مانگنے آئی ہوں۔ تم بہن ہو نا ان قاتلوں کی، تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ زندگی تو ہماری تباہ ہوئی، ہم جیتے جی مر رہے ہیں۔ اس نے فا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا، خدا کے خوف سے ڈرو ہمنا، تم کس کے لیے کر رہی ہو سب؟ آرام پائی کے لیے؟ وہ تو تمہارے جیسے دھوکے باز، فتنہ پرست اور دوست کے روم میں ڈسنے والے ناگن سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گے، کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمنا نے اس کو مارنے کے لیے تھپڑ اٹھایا تھا جسے ہیثم نے راستے ہی میں روک دیا تھا۔ میرے گھر میں میری ہی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا، شکل گم کرو اپنی۔ اب سچ کی ہر جھوٹ کے میں پتہ لگوا لوں گا، اگر اس میں تمہارا رتی برابر بھی ہاتھ ہوا تو وہ ہاتھ پاؤں تڑوا کر اس گہرے کنویں میں پھینکوا دوں گا جہاں ہر سانس کے ساتھ مرو گی۔ رہی بات میری بہن کی تو اس کو انصاف دلانے کے لیے مجھے تم جیسی لڑکی کی قطعاً ضرورت نہیں، شکل گم کرو اپنی۔ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی مروڑتے ہوئے اس نے کہا تھا، نسرین خالہ باہر پھینکوائیں اسے، اور آج کے بعد یہ لڑکی مجھے میرے گھر کے آس پاس نظر نہ آئے۔ اس نے کہتے ہی فاہ کا ہاتھ پکڑا تھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ ہیثم ولید خان، بہت پچھتاؤ گے تم، ہم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، پھر آگ بگولا ہوتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ تمہیں آنٹی کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہیثم نے بیگ نکالتے ہوئے کہا تھا، اور اس میں اپنے 2 جوڑے رکھے تھے۔ مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں بہت سخت جانوں فا، مگر میری جان اپنی بہن کے معاملے میں ہمیشہ پگھلتی ہے۔ دعا کرو کہ تمہارے بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہ ہو، ورنہ ہیثم اگر ارسم بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا تو وہ یوں بستر مارگ پر نہ ہوتا۔ پلیز حالات کو سمجھے، مجھے زویشہ خود سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اس لیے نہیں کہ وہ میری بھابھی یا آپ کی بہن ہے، اس لیے کہ وہ بہت اچھی انسان ہے، پاک روح ہے، اور اس کا احترام عزت مجھ پر لازم ہے۔ اس نے تڑپ کر کہا تھا، مجھ سے بہتر شاید حالات کو کسی نے نہ سمجھا ہو، جب ہی تو اپنی پھول سی بہن کو کانٹوں پر ڈال دیا۔ چلتا ہوں، دادوں کو سویرا آنٹی کو ابھی کچھ مت بتانا، بونی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہاں رہی تو اس کی فکر میں ہی مر جائے گی، اس لیے کہ جب 2 لوگ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہوتے ہیں تو روحیں کسی ایک کی تکلیف میں ہونے سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ اس نے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑتے ہینڈ کیری کا ہینڈل پکڑتے کہا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جائیں ساتھ، ہائی پلیز۔ اس نے اس کے پیچھے چلتے التجا کی تھی، دعا کرنا رب سے خیر کی۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ بنیے کو لیے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ایئرپورٹ کے راستے پر گاڑی ڈال دی تھی۔ دل جیسے ہر چیز سے بوجھ سا گیا تھا، اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ فا پر غصہ نہ ہو، ہائپر نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ایک بار پھر سے وہ اسے بغیر قصور کے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دکھ اس پر کتنا بڑا ہے، مگر اس نے اپنی ہمت کی رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ بونی کو گاڑی کی سیٹ پر گمسم سر نیچے گرائے لیٹے دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو اس کا جواب دے گیا تھا، ہم انسانوں سے اچھے تو جانور ہیں جن کے اندر احساس تو ہوتا ہے، اور ہم انسان خود کو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اس کی آنکھیں بھرائی تھیں اور پھر ضبط کے باوجود وہ رونے لگا تھا۔
آج بارات کا دن تھا، سب لوگ تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ پنکی اور جنت دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ منتہا بھی بہت پیارا ریڈ کلر کا فراق پہنے تھا اور پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ آج شیر کے ولیمے پر اس کا نکاح طے پایا تھا۔ سب باہر کی طرف جا رہے تھے۔ جب سارا نے منتہا سے تھا کہ وہ اپنا موبائل اندر بھول آئی ہے تو وہ لا دے ذرا۔ جی اپی میں لاتی ہوں، اس نے کہا تھا۔ ایسا کرنا منتہا، موبائل لے کر تم دعا اور شیری کے ساتھ آ جانا۔ بشام غصے ہو رہے، میں نے مہمانوں کو ریسیو کرنا ہے تو میں نکلتی ہوں۔ سارا کہتا ہے جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور وہ سارا لاتی ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی ان کا موبائل ڈھونڈنے۔ اپی کہاں ہیں؟ کیا وہ چلی گئی؟ سارا اپی کے ساتھ۔ شیریں اور دعا نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ جی ابھی نکلی ہیں اور آپ کا بھی کہہ کر گئی ہیں کہ آپ بھی جلدی آ جائیں وہاں۔ ملازمہ نے کہا تھا اوکے ٹھیک ہے۔ دعا کہتی شیری کو لے کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پنکی باجی کا کام ہو گیا؟ ملازمہ نے پنکی کو کال کر کے کہا تھا ٹھیک ہے، سارا کا موبائل توڑ دو اور روم لاک کر کے تم نکلو وہاں سے اور غائب ہو جاؤ۔ اس نے کہتے کال کاٹ کی تھی۔ وہ کمرے میں موبائل ڈھونڈ رہی تھی جب باہر سے کسی نے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس نے دروازہ بجا بجا کر کھولنے کی کوشش کی تھی، آوازیں نہیں تھیں، مگر سب کچھ بے صوت تھا۔ روم میں کوئی موبائل نہیں تھا جس سے وہ کسی کو کال کر سکے۔ کسی خوف کے تحت اس کا سانس سوکھنے لگا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا تھا کہ دروازہ کھلا ہے اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا رنگ فاق ہوا تھا اور سانس خشک۔ معظم حسین، اس نے زیر لب کہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب بھائی کی؟ طارق صاحب ڈاکٹر کو مل کر آئے تھے تو اس نے پوچھا تھا۔ زویشہ خطرے سے باہر ہے مگر ارسم کا سانس نارمل نہیں ہو رہا، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں وہ شاید جینا نہیں چاہتا، وہ فائٹ نہیں کر رہا زندہ رہنے کے لیے۔ اس کو سانس آتا ہے مگر وہ خود کو روک لیتا ہے اور پھر سانس اکھڑنے لگتا ہے۔ انہوں نے کمزور لہجے میں کہا تھا پاپا میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب کچھ جیسے خواب لگ رہا ہے، کاش زینب زندہ ہوتی تو میں پوچھتی اس سے کہ کیوں یہ سب، کیوں میرے بھائی اور میری بھابھی کو اس نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ وہ پل پل مر رہے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا اللہ پاک صابرین کے ساتھ ہے، اللہ صبر دے گا بیٹا، دیکھنا ایک دن ہمنہ کا اور زینب کا سچ سب کے سامنے آ گیا۔ وہ دن دور نہیں کیونکہ سچ 100 سال بعد بھی سچ ہوتا ہے اور جھوٹ 100 سال بعد بھی جھوٹ۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے کہا تھا۔ پیچھے کھڑے ہیثم نے ان کی ساری باتیں سنی تھیں، اس پر تو راستے میں ہی غور و فکر کرایا تھا کہ اگر اس سب میں ارسم کا کوئی قصور ہوتا تو اس طرح اس کو بچانے کے لیے پانی میں نہ کودتا اور پھر اس طرح موت سے جنگ نہ لڑ رہا ہوتا۔ بات ہمنہ کی تو اس کے جھوٹے آنسوں اور اس کے چہرے پر لکھی مکر اور فریب کی تحریر اس نے پڑھ لی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے سامنے جاتے کہا تھا۔ ہیثم بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے نہیں پھینکا زوشی کو، وہ میری بہن ہے، میں کیوں پھینکوں گی اسے؟ آپ میرا یقین کریں میں گنہگار نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑتے روتے ہوئے کہا تھا۔ بس ایشو چپ، میں نے ایسا کچھ کہا بیٹا؟ بہنیں ہاتھ نہیں جوڑتی بھائیوں کے آگے، میں نے جو کیا وہ اس کے ساتھ بھوتنے کو کہا، خود کو ہلکان مت کرو۔ اس نے اشال کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا شکریہ بیٹا ہمیں سمجھنے کا۔ طارق صاحب نے بھی ہاتھ جوڑتے کہا تھا نہیں انکل آپ میرے بڑے ہیں، پلیز یہ مت کریں، مجھے بس میری بہن سے ایک بار ملا دیں۔ اس نے بھرائی آواز میں التجا کی تھی اور انہوں نے سامنے آئی سی یو کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بونیا کو پکڑے آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے وہ نیند کی آغوش میں سوئی تھی۔ بونیا اس کا چہرہ دیکھتے اچھلتی ہوئی نیچے اتری تھی اور بیڈ پر جا کر اس کی گال کے ساتھ اپنا منہ ریب کرنے لگی تھی اور پھر اس کی گال کو چوما تھا۔ اپنی بہن کی پہلی چراغ دیکھتے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے وہ خواب یاد آیا تھا جب وہ ڈوب رہی تھی، کتنی اذیت سہی ہوگی، کتنی تکلیف، اور اس کے پاس وہ نہیں تھا، دادو نہیں تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد وہ آگے بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ گہری اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی اس کے چہرے پہ یہ اداسی نہیں دیکھی تھی۔ پیلا رنگ، آنکھوں کے نیچے ہلکے، صدیوں کی بیمار لگی تھی وہ اسے۔ اس نے اس کی پیشانی پر لاب رکھے تھے اور اس کے ہاتھ کو تھام پر اس کی ہاتھ کی پشت پر بھی لاب رکھے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے مانیٹر اسکرین کو دیکھا تھا، اس کی زندگی چل رہی تھی، اس کے لیے یہ کافی تھا اور یہ سب وہ آزمائش تھی جسے اس نازک جان نے اکیلے ہی جھیلنا تھا۔ اس کی بہن خطرے سے باہر تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جتنا رب کا شکر ادا کرتا کافی نہیں تھا۔ اس نے بونیا کو اس کے پاس سے پکڑا تھا، وہ ماں ماں کرنے لگی تھی دور جانے سے۔ وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ بونو زوشی ٹھیک ہے، شی نیڈز سم ریسٹ، پلیز پرے فار ہر۔ اس نے آئی سی یو کے روم سے باہر آتے کہا تھا اور پھر بونیا کو باہر کھڑی اشال کی گود میں دیا تھا۔ آئی ایم سوری ہیثم، میں زوشہ کی حفاظت نہیں کر پایا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آرام نے جھکی نظروں سے کہا تھا ڈونٹ سے اٹ حرام، جو دکھ نصیب میں ہوتے ہیں وہ ملتے ہی میں ہیں، تم یہ مات کو، میرے لیے یہ بہت ہے کہ میری بہن کے لیے تم سب یہاں کھڑے ہو۔ اس کی فکر میں ہلکان ہو رہے، اگر تم سب یہاں ہوتے تو وہ شاید سانس نہ لے رہی ہوتی۔ تھینک یو، اس نے آرام کے گلے لگتے کہا تھا اور پھر احاب کے گلے لگا تھا۔ ارسم کہاں ہے؟ اس نے احاب سے پوچھا تھا۔ لیفٹ سائڈ والے آئی سی یو میں، جاؤ مل لو، احاب نے کہا تھا اور وہ اس طرف چلے گیا تھا۔ دروازہ کھولتے
اس نے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے اور اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے کی پوئی مرغی، اس کی آنکھوں کی اداس کی، اس کا حال بھی زویشہ سے مختلف تو نہ تھا۔ یار تم تو کہتے تھے وہ بدلہ ہے تمہارا، پھر یہ حالت آج مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے۔ دادو نے ٹھیک کہا تھا، تم سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں چاہ سکتا۔ شکریہ اس بدلے کی آڑ میں چھپی محبت کا جس نے میری بہن کو زندگی دی۔ اس نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے نم آواز میں کہا تھا، کیا یہ وہی لڑکا تھا جس نے اعتراف کیا تھا کہ اسے اس کی بہن سے محبت نہیں، اور جو اس کی بہن کی زندگی بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلا گیا؟ اس کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اس پر۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ ارسم، پھر دونوں بھائی مل کر اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو سامنے لائیں گے۔ کہتے وہ نم پلکوں سے باہر نکلا تھا۔ ایہاب اسے لے کر کنٹین کی طرف چال دیا تھا۔ جانتا تھا کہ کچھ کھائے پیے بغیر گھنٹوں سفر کر کے آیا، اور پھر فاہ نے بھی اسے تاکید کی تھی کہ اس کو کچھ کھلا پلا دے۔ جب اس نے فاہ کو خوشخبری سنائی تھی کہ وہ دونوں اب خطرے سے باہر ہیں اور ہیثم بھی بچ گیا ہے، ارسم تم باہر کیوں آ گئے ہو؟ اسے کمرے سے باہر آتا دیکھ اشال اور رام اس کی طرف بڑھے تھے۔ زیش اس سے ملنا ہے، اسے نہیں دیکھ، وہ ڈوب رہی ہے پانی میں، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رام اور اشال نے اس کی حالت دیکھ کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر اسے زویشہ کے روم کے سامنے چھوڑا تھا۔ وہ بے سود پڑی چھت کو گھو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے جیسے احساس ہوا تھا کہ اس کا بھائی اور اس کی بنی اس کے پاس ہیں، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیوں بچایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ مجھے نہیں زندہ رہنا چاہیے، مجھے ماما بابا کے پاس جانا ہے، جہاں ارسم نہ ہو، جہاں سینم نہ ہو، جہاں مجھ سے نفرت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، میں نے بہت محبت کی ہے ارسم سلطان چودھری تم سے، میں چاہ کر بھی نفرت نہیں کر سکتی تم سے، مگر اب میں تم سے کبھی نہیں ڈروں گی، مجھے تم سے خوف نہیں کرنا۔ اتنے بڑے خوف سے جنگ لڑ کر میں تم جیسے طوفان سے نہیں ڈروں گی مگر میں اب کبھی بھی تمہاری زندگی میں نہیں رہنا چاہوں گی۔ اس ہچکیوں سے رونا شروع کیا تھا۔ وہ اندر آیا تھا لڑ کھڑاتا ہوا، اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوتا جلدی سے اس کے پاس آیا تھا۔ زیش کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ضبطی حالت میں پوچھا تھا۔ جب بھی اس کی شکل دیکھتے اس نے نفرت سے منہ موڑا تھا۔ زیش اس نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا تھا، آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور چبھن بھری تھی۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی، میرے لیے تم مر گئے ہو، آئندہ مجھے اپنی شکل دکھانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ارسم سلطان چودھری، اس نے نفرت سے کہتے اس کو دیکھے بغیر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر پھر بھی ہوش میں آتے ہی اس نے زید ٹھان لی تھی کہ وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے محسوس کرنا چاہتا ہے۔ اور اب اس کی بے رخی، آنکھیں کھولو زیش، آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی بے رخی کے ہر درد کو سمیٹتے رواں تھے۔ وہ زیر لب بڑھایا تھا اس کی بے حسی، اس کی بے راہ روی پر۔ یہ اندھیرا مجھے بہت پیارا ہے ارسم سلطان چودھری، کیونکہ یہ میرا ہے۔ مجھے نہ تمہیں دیکھنا ہے اور نہ اس زندگی کے رنگوں کو جس میں تم میرے ارد گرد ہو۔ اس کے لفظ چٹان کے جیسے سخت تھے جو اس کے دل کو گھائل کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ دور ہو مجھ سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ اپنا سر پکڑے اٹھ کر بیٹھی تھی اور چلانے لگی تھی، اتنا زور سے جیسے کسی اچھوت نے اسے چھو لیا ہو۔ زیش اس کے ماتھے سے بال سمیٹے تھے محبت سے، مگر اسی اسنا میں اس نے اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکا تھا۔ تم نہیں جاؤ گے، میں چلی جاؤں گی، کہتے ہی اس نے پھر اپنے ہاتھوں پر لگی نیڈلز اتار کر پرے پھینکی تھی اور پاگلوں کی طرح اس کو دھکا دیتی دور بھاگی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی وہ کمرے کے دروازے کے پاس کسی کے بازو میں آگ کر گری تھی۔ ہیسی سامنے والے کا چہرہ دیکھتے وہ چیخ کر رونے لگی تھی۔ ہیسی میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اس شخص سے بچا لے مجھے دور لے جائیں، کہیں بہت دور پلیز۔ ہاتھوں سے نیڈلز کی جگہ سے خون نکلتے اس نے ہاتھ جوڑتے التجا کی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہیثم نے ارسم کی طرف دیکھتے کہا تھا، گونجتے وسوسے ہیں کمرے میں، کہکوں میں گولے ہیں تم، اب کوئی دفن ہی نہیں کرتا، کتنے اچھے مرے ہوئے ہیں ہم۔ ہیثم پلیز اسے کہو یوں مت کرے، میں مر جاؤں گا، میں مر رہا ہوں یار، اتنی بے اتنا بے رخی مجھے نہیں برداشت، پلیز اسے کہو کہ اداسیوں کا سبب جو لکھنا تو یہ بھی لکھنا کہ چاند تارے نہیں رہے، وہ شہاب آنکھیں بدل گئی ہیں، وہ زندہ لمحے جو تیری راہوں میں تیرے آنے کے منتظر تھے وہ تھک کے سایوں میں ڈھل گئے ہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرتا، ایہاب نے پکڑا تھا اسے۔ ملزم حسین کیا کرنے والا ہے اب؟ میں انتہا کے ساتھ، اور پنکی اس تک کیسے پہنچی؟ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔